اظہار کرنے کی حیثیت سے۔ حالانکہ میں نعت شریف نہیں پڑھتا، نہ میری ایسی آواز ہے، لیکن کوشش کرتا ہوں پڑھنے کی، کیونکہ یہ کوئی عام دن نہیں بلکہ بہت خاص دن ہے۔ یہ رات جو ہے 12ویں شریف کی رات ہے، اور اسی رات کو گزرنے کے بعد اور وقت فجر کو شروع ہونے سے پہلے ہمارے آقا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ اور میں جو شعر پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس شعر کا اصل پیغام یہ ہوگا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کی جھول پر مذہب اسلام کو پھیلایا، ان کے لیے یہ شعر خاص ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ پھیلایا گیا تلوار سے، کون کہتا ہے کہ پھیلایا گیا تلوار سے، کون کہتا ہے کہ پھیلایا گیا تلوار سے، مذہب اسلام پھیلا ہے ہنسی کردار سے، مذہب اسلام پھیلا ہے ہنسی کردار سے، گردش دوران مجھے ستانا چھوڑ دے، گردش دوران مجھے ستانا چھوڑ دے، ورنہ کر دوں گا شکایت احمد مختار سے، ورنہ کر دوں گا شکایت احمد مختار سے، کون کہتا ہے کہ پھیلایا گیا تلوار سے۔ ایک بار درود پاک پڑھیں جل ایکو کو بالکل کم کریں۔ معزز سامعین کرام، سب سے اہم بات کہ جب ہم میلاد محفل میں یا علماء کرام کا بیان سننے کے لیے آتے ہیں تو ہمارا مقصد صرف اور صرف سننا نہیں ہوتا، صرف سننا نہیں ہوتا، بلکہ ہماری چاہت، ہمارے دل کے ارمان یہ ہوتے ہیں کہ ہم سن کر کے اس پہ عمل کریں، اور عمل کرنے کے لیے شرط اول یہ ہے کہ جو عالم بول رہے ہیں وہ عوام الناس کے کانوں میں بڑی آسانی کے ساتھ اور فریش الفاظوں میں سنائی دے، ان کی سمجھ میں آئیں، تبھی وہ عمل کرنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے آج جو ہم جشن عید ولادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع سے اس میلاد محفل کو سجائے ہیں، جلسہ کو سجائے ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان نبوت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ صرف مسلمانوں کا نبی ہے، کوئی کہے صرف انسانوں کا نبی ہے، کوئی کہے انسان اور جنات کا نبی ہے، کوئی کہے انسان اور جنات اور پرندوں کی نبی ہیں، تو یہ ان کی بھول
ان کی غلط فہمی ہے، بلکہ رب ذوالجلال نے تو پورا مطلقاً کہا کہ میں نے اپنے محبوب کو 18,000 مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب جو 18,000 مخلوقات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمائے۔ اب ان 18,000 مخلوقات میں وہ کون ایسے خوش قسمت مخلوق ہیں، اور ان مخلوق میں بھی کون ایسی ذات خوش قسمت ہے جو پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عزت و توقیر، ادب و احترام اور ان کی فرما برداری کر کے فیض حاصل کریں، جہنم کے ٹھکانہ سے جنت کے ٹھکانے کی طرف آویں۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو 22 اپریل 570 عیسوی کو 12 ربیع النور شریف کو صبح صادق کے ٹائم میں، یعنی کہ وقت فجر شروع ہونے سے پہلے پہلے حضرت عبد المطلب کے گھر میں مکہ شہر میں پیدا فرمایا۔ دن سوموار کا تھا جب پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وقت ہوا، تو اس ٹائم میں حضرت عبد المطلب جو پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دادا جان ہیں، حضرات محترم، اس ٹائم میں آپ گھر میں نہیں تھے، بلکہ آپ مسجد حرام شریف میں، جس کو کعبہ شریف کہا جاتا ہے، وہاں پہ آپ عبادت الہی کے لیے آئے ہوئے تھے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جنم سے پہلے وقتاً فوقتاً حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے جسم اطہر سے بڑی خوبصورت خوشبوئیں آیا کرتی تھی، جس کے بنا پہ آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب اور آپ کے دادی جان حضرت فاطمہ یہ چرچا کیا کرتی تھی کہ اے بیٹی آمنہ، تم کون سے ایسے خوشبو لگاتی ہو، عطر لگاتی ہو، جو پورے شہر میں کسی کے جسم سے، کسی کی لگائی ہوئی خوشبو سے یہ خوشبو نہیں آتی، مہک نہیں آتی، لیکن تیرے جسم سے آتی ہے۔ تو اس ٹائم میں حضور کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اماں جان، میں تو گھر کے باہر بھی نہیں جاتی، میں تو مارکیٹ بھی نہیں جاتی، میں تو کسی سے کوئی چیز بھی نہیں منگواتی، تو پھر میرے پاس وہ خوشبو و عطر آئے کہاں سے کہ میں لگاؤں گی؟ تو وہاں پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی جان ہیں، وہ کہتی ہیں کہ بیٹی آمنہ، پھر یہ خوشبوئیں تمہارے جسم سے کیسے آتی ہیں؟ تو حضور پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیاری اماں جان کہتی ہیں کہ اماں، جس دن سے میں حمل سے ہوئی ہوں، امید سے ہوئی ہوں، میرے پیٹ میں یہ بچہ جس دن سے پرورش پانا شروع کیا ہے، اس دن سے میں طرح طرح کے خواب بھی دیکھتی ہوں، اور ساتھ ہی میں میرے جسم سے عجیب و غریب خوشبوئیں بھی آتی ہیں۔ میں کوئی خوشبو لگاتی نہیں، لیکن خوشبو آتی ہے۔ حضرات محترم، پتہ کیا چلا؟ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اس دنیا فانی کے اندر جلوہ گر نہیں ہوئے تھے، اس سے قبل بھی جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے، تو اس ٹائم میں بھی آپ اپنی رحمت و برکت والی خوشبوئیں لٹایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، جب آپ کی ولادت کا وقت آیا تو پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دادا جان مکہ شریف کے شہر کے مسجد حرام، جس کو آپ ہم قبلہ کہتے ہیں، جس کو آپ ہم
قبلہ کہتے ہیں. ایک مسجد حرام شریف میں دو چیزیں ہیں، ایک قبلہ ہے اور دوسری مسجد ہے. جو مسجد ہے وہ قبلہ نہیں، جو مسجد ہے وہ قبلہ نہیں، اور جو قبلہ ہے وہ مسجد نہیں، بلکہ قبلہ تو اس گھر کا نام ہے دوستو کہ مسجد حرام شریف کے بیچوں بیچ ایک چھوٹی سی کوٹھری ہے، اور اسی کوٹھری کو قبلہ سمجھ کر کے، قبلہ تصور کر کے پوری دنیا والے تو نماز پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، ساتھ میں مکہ شریف والے بھی، اور صرف مکہ شہر والے نہیں بلکہ جو مسجد حرام شریف میں نماز ادا کرتے ہیں وہ بھی اسی کوٹھری کے ارد گرد کھڑے ہو کر کے، چاروں طرف سے کھڑے ہو کر کے اپنا چہرہ اس کوٹھری کی طرف کر کے پھر کہتے ہیں اقتدیت بہذا الامام. حضرات محترم، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جان اسی مسجد حرام شریف کے اندر جو قبلہ شریف ہے نماز پڑھ کر کے اور اسی مسجد شریف وہ قبلہ شریف کا جو ہے طواف فرما رہے ہیں. اسی بیچ میں دیکھتے کیا ہیں کہ قبلہ شریف حضرت عبد المطلب کے گھر کی طرف جھک جاتا ہے. کہہ دیجیے سبحان اللہ. آپ لوگ دھیان سے سن رہے ہیں؟ جب تک آپ لوگ دھیان سے سنیے گا تو بولیں گے، جب آپ کا دھیان بٹنے لگے تو پھر بات ختم کر دینی ہے، کیونکہ صرف سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ اس تاریخ کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے. آج کی تاریخ میں یہ دنیا کیوں ہم پر حیرت کرتی ہے؟ اس لیے کہ دوسری قوم کو اور دوسری ذات اور دھرم والے کو اپنے باپ کا نام بڑی مشکل سے یاد رہتا ہے. اگر باپ کا نام یاد ہے تو دادا کا نام یاد نہیں رہتا، پر دادا کا نام یاد نہیں رہتا. لیکن میرے دوست کو یاد رکھیے گا، یہ قوم مسلم ہے، یہ قوم مسلم کا بچہ بچہ ہے، یہ عاشق رسول ہے جو صرف اور صرف مصطفیٰ کا نام رہے ان کے پورے خاندان کا نام یاد رہتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم مریں گے تو مصطفیٰ کے نام، جیئیں گے تو مصطفیٰ کے نام، اگر زندہ رہیں گے تو سیرت مصطفیٰ میں جیئیں گے، اور مریں گے تو شریعت مصطفیٰ کو اپنے تختی دل پر لے کر مریں گے، تاکہ جب قبر کے اندر فرشتہ پوچھے اے دنیا میں رہنے والوں مسلمانوں، بتاؤ تم نے دنیا سے کیا لے کر آیا ہے، تو اس ٹائم میں ہم فخر سے یہ کہہ سکیں اے فرشتوں تم مجھ سے یہ نہ پوچھ کہ کیا لے کر کے آیا ہے، بلکہ ہم نے تو کچھ نہیں جانا، فقط ہم نے اگر جانا ہے تو عشق نبی کرنا جانا ہے، اور ہم نے اپنے تختی دل پر صرف عشق نبی کو بسا کر لایا ہے. حضرات محترم، کون نبی، کون پیغمبر، کون محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہوتے ہی خانہ کعبہ سجدہ کے لیے جھک جاتا ہے، جو خانہ کعبہ کے سامنے میں ساری کائنات سجدہ کرتی ہے، وہ خانہ کعبہ مصطفیٰ کریم کو سجدہ کرتی ہے. حضرات محترم، جب پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اس زمانے کا ایک رسم و رواج تھا، اور وہ رسم و رواج یہ تھا کہ بچہ پیدا ہوا 5 دن 7 دن 10 دن اپنے گھروں میں رکھا، اور اس کے بعد اس بچے کو فوراً کسی دائی دودھ پلانے والی کے حوالے کر دیا، اور جب وہ دائی آتی تھی بچے کو لے کر جاتی تھی، اور جب واپس لے کر کے 1.5 سال میں واپس آتی تھی تو انہیں بہت سارے انعام و اکرام دیا جاتا تھا، بہت سارے انعام و اکرام دیا جاتا تھا. اسی بیچ میں ہوتا کیا ہے، پیغمبر اعظم کا جنم ہوتا ہے. اس بیچ میں بہت سارے دائیاں شہر سے باہر سے آئیں کہ ہم بچوں کو لے کر کے آئیں گے، اور لے کر کے آنے کے بعد اس بچے کو دودھ پلائیں گے، پھر ہمیں اچھی رقم ملے گی، اچھے تحفے، اچھے نذرانے ملیں گے. انہی دائیوں میں سے ایک دائی تھی، ایک دائی تھی جن کا نام حضرت حلیمہ سعدیہ.
جب وہ اپنے گاؤں سے روانہ ہوتی ہیں مکہ شہر کے لیے، تو ان کے پاس اونٹنی تو تھی لیکن بوڑھی بھی تھی اور بیمار بھی تھی، بوڑھی بھی تھی اور بیمار بھی تھی۔ جتنی دائیاں تھیں سب کے پاس جوان اونٹنی اور سب چلنے میں کافی تیز رفتار، سب پہلے آ گئے تو سبوں کو اچھے اچھے بڑے بڑے گھروں سے بچے ملے، انہیں انعام بھی خوب اچھا ملے گا۔ لاسٹ میں جب سب واپس ہو گئے تو وہ ابھی آ ہی رہی تھی، ابھی شہر میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ ہونے کے بعد جب راستے میں آئی تو آنے کے بعد پتہ کیا کہ کوئی بچہ شہر میں باقی ہے یا سب ختم ہو گئے۔ کہاں ایک بچہ تو ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، باپ تو بچہ کا ہے نہیں، بچہ کو جنم ہونے سے پہلے باپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال پہلے ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو گئے، ولادت سے پہلے، پیدا ہونے سے پہلے ہی یتیم ہو گئے۔ شہر میں آئے، معلومات کیا تو کہا کہ ان کے پاس جب ان کا باپ ہی نہیں ہے تو دے گا کون اور کیا دے گا۔ پھر بھی حضرت آمنہ، حضرت حلیمہ سعدیہ سوچی کہ جب آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ لے کر کے جانا چاہیے، جب آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ لے کر کے جانا چاہیے۔ حضرات محترم وہ یہاں پہ شہر میں آتی ہیں، حضرت عبد المطلب کے گھر پر جاتی ہیں، اور جانے کے بعد وہاں پہ جب حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے تو انہوں نے اپنے سارے داستان کھول کر کے رکھ دیے۔ کہا اے حلیمہ سعدیہ، اس بچے کا باپ نہیں ہے، جس گمان سے تم آئی ہو کہ بہت سارے انعام و اکرام ملیں گے، میں وہ بہت کچھ تمہیں نہیں دے سکتی، لیکن ہاں مجھ سے جو کچھ بھی بن پائے گا میں دوں گی، لہذا اگر تم میرے بچے کو لے کر کے جاؤ گی تو تمام بچوں سے افضل ہوگا۔ حضرات محترم سوچ سمجھ کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ اس بچے کو اٹھا لیتی ہے، یہ سوچ کر کے کہ چلو کچھ نہیں سے بہتر کچھ تو ہے۔ اب یہاں سے غور کیجئے گا پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان نبوت، کہ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم آرام فرما رہے تھے جھولا شریف میں، یعنی کہ آپ سو رہے تھے، جیسے ہی حلیمہ سعدیہ آتی ہیں گود میں لیتی ہیں، حضور کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور کھلنے کے بعد سرکار مسکرانے لگتے ہیں، کہہ دیجیے یا رسول اللہ۔ حضرات محترم جب حضور مسکرانے لگے تو سعدیہ نے بھی یہ سوچا کہ شاید میری زندگی بدلنے والی ہے، دن کی دنیا اور دل کی دنیا دونوں بدلنے والی ہے۔ اس بچے کو گود میں لے کر کے سینے سے لگاتی ہیں، لگانے کے بعد آمنہ خاتون سے اجازت چاہتی ہیں، چاہنے کے بعد وہاں سے آتی ہیں اپنی سواری کے پاس، جو بیمار سواری ادھر سے آنے میں جو ہے لگ تھک ہو گئی، لانے میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہی سواری پر جب پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لے کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ بیٹھتی ہے تو بڑے آسانی کے ساتھ وہ اونٹنی کھڑی بھی ہو جاتی ہے، اور اتنے رفتار میں چلنے لگتی ہے، اتنے رفتار میں چلنے لگتی ہے، جو گھنٹوں پہلے سواریاں چلی تھی ان تمام سواریوں سے پہلے اور آگے ہمارے پیغمبر کی سواری نکل جاتی ہے۔ حضرات محترم جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یعنی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی سواری نکلتی ہے، سب حیرت میں پڑنے لگتی ہیں، اے حلیمہ تو نے کہیں سواری تو نہیں بدل دی؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں نہیں، سواری نہیں سوار بدل گئے، سواری نہیں سوار بدل گئے۔ وہاں پہ تمام دائیاں کہتی ہیں کہ اے حلیمہ کون سے سوار بدل گئے؟ دیکھ رہی ہوں کہ تم وہی کمزور اور بیمار ہو، تمہاری اونٹنی بھی وہی ہے۔ وہاں پہ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جس در یتیم کو تم نے چھوڑ کر کے آیا تھا اسے در یتیم کو میں لے کر کے آئی ہوں۔ تم نے دنیا کا لالچ کر کے
دنیا کے اوپر بھروسہ کر کے بچوں کو اٹھایا تھا، اور ہم نے اللہ رب ذوالجلال کی ذات پر بھروسہ کر کے بچہ کو اٹھایا ہے۔ اور بچہ کو اٹھاتے ہی میری اونٹنی بھی ناتواں تھی، طاقتور ہو گئی، بیمار تھی، شفا یاب ہو گئی، نہیں چل پاتی تھی، اتنے رفتار میں چلنے لگی کہ تم سب سے ہم آگے نکل گئے۔ حضرات محترم پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حضرت حلیمہ سعدیہ گھر لے کر کے جاتی ہیں۔ جانے کے بعد ان کے تمام راستے کے کمالات کو دیکھنے کے بعد اور سننے کے بعد ان کے گاؤں والے جو ہے سب حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر پہ آ جاتے ہیں کہ دیکھیں تو حلیمہ کون سے بچہ کو لے کر کے آئے۔ حضرات محترم، اب اس ٹائم کی بات ہے، ابھی 10 دن 15 دن بھی بچے کے نہیں ہوئے ہیں، اس زمانے کی بات ہے۔ اب وہ جو پیغمبر اعظم کو دیکھنے کے لیے آنے والے لوگ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جب ہم آئے تو پیغمبر اعظم آرام فرما رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ سو رہے تھے۔ اور ہم دیکھتے کیا ہیں؟ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی انگلی مبارک گھوم رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے؟ گھوم رہی ہے۔ جیسے جیسے پیغمبر اعظم کی انگلی گھوم رہی ہے، محمد بن عبداللہ کی انگلی مبارک گھوم رہی ہے، ویسے ویسے چاند بھی گھوم رہے ہیں، ویسے ویسے چاند بھی گھوم رہے ہیں۔ ان باتوں کو دیکھ کر کے وہ لوگ حیرت میں پڑ گئے۔ یہ بچہ تو ہے لیکن کوئی عام بچہ نہیں، یہ انسان تو ہے لیکن عام انسان نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی خاص مقام دے کر بھیجا ہے۔ حضرات محترم، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، ہوتا کیا ہے کہ جب دوبارہ دوسرے دن آدمی کو ہوتا کیا، جب یہ معاملات یہ معجزات دیکھتے ہیں تو کسی کو اگر کسی کے بچے بیمار ہو جائیں، کوئی بڑے بیمار ہو جائیں، وہ سب کیا کریں کہ اپنے بچہ کو لے کر کے آئیں پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں، اے حلیمہ سعدیہ آپ اپنا اس بچہ اس بیٹا کی زبان سے یا تو کچھ دے دیجئے، اگر کچھ دھوپ وغیرہ نہیں دے سکتے، لابے نہیں دے سکتے تو پانی لے کر کے آتے ہیں، یہ پانی میں ان کا ہاتھ یا پیر کو ڈبو دیں، اور وہ پیر کو جیسے ہی ڈبو کر کے دیا جاتا، اس پانی کو پلایا جاتا، وہ بچہ شفا یاب ہو جاتا۔ اب ہوتے ہوتے گاؤں کے اندر سماج کے اندر اتنی زیادہ بات پھیل گئی کہ وہاں پہ جن کے بھی گھر میں کوئی بچہ بیمار ہوتا، کوئی بڑا بیمار ہوتا، کوئی بزرگ بیمار ہوتے، وہ کہیں ڈاکٹر حکیم کے ہاں نہیں جاتے، بلکہ وہ اگر جاتے تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر پہ جاتے، اور حلیمہ سعدیہ کے گھر پہ جاتے تو فری فنڈ میں نہیں جاتے دوستو، بلکہ وہاں پہ کہتے اے حلیمہ سعدیہ میرا بچہ بیمار ہے، تھوڑا سا پانی تو دے دے، اور پانی جب دیتے تو حلیمہ سعدیہ کو وہ کچھ نہ کچھ دے کر کے آتے، حلیمہ سعدیہ کو کچھ نہ کچھ پیسہ رقم دے کر کے آتے، فری میں نہیں آتے، کیونکہ سبوں کو معلوم تھا اس بچے کی یہ پرورش تو کر رہے ہیں لیکن پرورش کروانے والی ذات کوئی اور ہے، پرورش کروانے والی ذات کوئی اور ہے۔ حضرات محترم، جب وہاں پہ یہ معاملات ہوا تب وہاں حضرت حلیمہ سعدیہ کے دماغ میں بات آنے لگی کہ یہ بچے کی جو وہاں تعریف ہم سن رہے تھے، یہ راستے میں جو ہم معجزات اور کمالات دیکھ رہے تھے، یہ معاملہ تو یہ ہے کہ بچہ کے پیر میں کو پانی میں ڈبو کر کے دے دی تو صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے محلے کی بیماری بھی ختم ہو رہی ہے اور ہمیں آمد کا ذریعہ بھی کھل گیا ہے۔ بہرحال یہ ہوتے ہوتے کم و بیش 1.5 سے 2 سال کی عمر شریف آپ کی ہوتی ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ کیا کرتے ہیں کہ واپس مکہ شریف چلی جاتی ہیں، حضور کو لے کر کے جب جاتے ہیں وہاں پہ کہتے ہیں کہ اب جو ہے اپنا بچہ کو آپ لے لیجیے۔ اس ٹائم میں مکہ شریف میں ایک بہت بڑی بیماری آ گئی تھی، جو بھی وہاں آتے بیمار ہو جاتے، ان کے جان پہ بھی خطرہ ہوتا، صحت پہ بھی خطرہ ہوتا۔
تو وہاں پہ بہت سارا جو بھی انعام و اکرام دیا جاتا، حضرت آمنہ خاتون نے بھی دیا، حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیا، اور کہا کہ ابھی جو ہے ایسا دیا میرا پوتا کو، اور حضرت آمنہ نے کہا میرا بیٹا کو آپ دوبارہ لے کر کے جائیے، جب تک کہ یہاں کے حالات صحیح نہیں ہو جاتے، یہاں کی بیماری والے ماحول ختم نہیں ہو جاتے، تب تک آپ اپنے ہی وہاں پہ رکھیے۔ اور حضرات محترم ایسا کیوں ہوتا تھا؟ گاؤں کے شہر کے بچے گاؤں میں کیوں لے کر کے جائے جاتے تھے؟ اس لیے کہ آپ کو اور ہم کو سبوں کو معلوم ہے شہر کے اندر ہوا صاف نہیں آتی، شہر کے اندر ہوا صاف نہیں آتی، لیکن گاؤں کے اندر ہوا صاف آتی ہے، کیونکہ آپ جب شہر میں رہتے ہیں آپ کو کولر چاہیے، آپ کو پنکھا چاہیے، آپ کو اے سی چاہیے، نہیں تو ہاتھ کا پنکھا تو چاہیے ہی چاہیے جیسے پہلے کے زمانے کی حیثیت سے۔ لیکن جب آپ گاؤں سماج میں رہتے ہیں، کبھی کہیں پیڑ کے نیچے بیٹھ جائیے، کہیں آپ گھر سے باہر نکل جائیے، تو وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت جو ہوا ہوتی ہے وہ ماشاءاللہ اتنی ہوا شاندار ہوتی ہے کہ آپ کو کولر اور اے سی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اس لیے وہاں کے صاف ہوا کے لیے جو ہے گاؤں میں بھیج دیا جاتا تھا۔ حضرات محترم بہرحال وہاں پہ حلیمہ سعدیہ دوبارہ لے کر کے جاتی ہیں، اور لے کر کے جانے کے بعد معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ کچھ دن دوبارہ رکھتی ہیں، کچھ دن دوبارہ رکھتی ہیں، رکھنے کے بعد اسی بیچ میں پھر وہ معاملات جاری ہی ہے۔ اب تک کوئی بیمار آئے تو وہی حلیمہ سعدیہ کے گھر پہ آنا، وہی اور پھر معاملہ تو یہ ہو گیا اتنے آدمی اتنے مریض بڑھ گئے کہ وہاں پہ اب وہ لوٹا سے کام نہیں چلنے والا ہے، بالٹیوں سے کام نہیں چلنے والا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے دروازے پر ایک کنواں کھدوایا، اس میں پانی بھروایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فرمایا کہ اے بیٹا محمد بن عبداللہ، آپ اپنے قدم نازنین اس کنواں میں ڈال دیجیے، آپ اپنے برکت والے قدم کو کنواں میں ڈال دیجیے۔ ڈال دیا۔ اب کوئی بھی بیمار آئے، ہاں جاؤ کنواں میں پانی ہے لے لو، شفا یاب ہو جائے گا۔ اس طرح سے کر کے اور پھر وہ کنواں کا پانی بھی ختم ہونے لگا، دن میں 3 4 بار کنواں کو بھروانا پڑتا تھا۔ حضرات محترم ہوا کیا، ایک روز اتفاق کی بات تھی، اور یہ دنیا کو دکھانا تھا، دنیا کو بتانا تھا، اے دنیا والوں، جس نبی کو تم اپنی طرح کہتے ہو، جس نبی کو تم اپنے بڑے بھائیوں کی طرح مقام دینا چاہتے ہو، آؤ زمانہ 4 سال کی عمر شریف ہے، اور 4 سال کی عمر شریف میں ہم تم کو بتاتے ہیں